اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کے مالک ہیں، دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ پوری دنیا کے نظام اسی ہی کے قبضے میں ہے اور وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اگر ہم انسان گناہ بھی کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی کہنے پہ ہوتا ہے۔ اگر ہم انسان اچھائی کی طرف بھی جاتے ہیں تو یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہم انسان اللہ تعالیٰ کے ہی غلام ہیں اور ہم اسی ہی کے محتاج ہیں۔ کوئی آپ کو ہرٹ کرتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے یا آپ کو دنیا میں نیچا دکھانے کے لیے، لوگوں میں نیچا دکھانے کے لیے ایسی ویسی باتیں کرتا ہے، جب انسان دل کے اندر سچا ہوتا ہے اور اس کی نیت صاف ہوتی ہے اور دنیا والے چاہے اس کو جتنی بھی تکلیف پہنچائے، جتنی بھی باتیں کریں، جتنا بھی مذاق طنز ماریں، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بس انسان جب دل میں سچا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک وقتی طور پر اس کی باتیں تکلیف دے دیتی ہیں، لیکن خاموشی جب انسان کر لیتا ہے تو اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کا بدلہ اس سے ضرور لیتا ہے جو خاموش ہوتا ہے، صبر میں ہوتا ہے۔ اور اگلا انسان جب اس کا مذاق بناتا ہے یا اس کو طنز مارتا ہے یا لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کا بدلہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ چاہے انسان سامنے والا مظلوم معاف بھی کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انصاف ہے۔ اور آج جو درود ابراہیمی کا بڑے خوبصورت میریکل سٹوری میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ایک شخص تھا، وہ کہتا تھا کہ میری زندگی میں بالکل بھی سکون نہیں تھا، لیکن جب سے میں نے درود ابراہیمی کو پڑھنا سٹارٹ کیا تو مجھے اتنا سکون ملا کہ میری زندگی میں آج تک کبھی بھی اتنا سکون نہیں تھا جتنا درود ابراہیمی کے پڑھنے ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سکون دیا۔ سب سے جو پہلے میریکل تھا وہ یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا۔ میرے لیے رزق کی تنگی تھی، میری جاب نہیں تھی، میں سارا دن بس گھر میں پڑا رہتا تھا، پریشان رہتا تھا کیونکہ میرے پاس نوکری نہیں تھی۔ گھر میں بس اتنی زیادہ ہماری معاشی حالت اتنی خراب تھی، رزق کی تنگی تھی، کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا تھا، بس بھوکے ہوتے تھے، ایک ٹائم کا کھاتے تو دوسرے وقت کے لیے ہم پریشان ہوتے۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی کہ میرے دل میں درود ابراہیمی کی سوچ لائی۔ میں نے درود ابراہیمی پر سوچ ڈالی کہ مجھے درود پاک پڑھنا چاہیے کیونکہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ تو میں نے جب دیکھا درود پاک کو، میں نے سرچ کیا درود ابراہیمی کے جو میریکل سٹوریاں دیکھی، ویڈیوز دیکھی، تو میرے دل میں ایک محبت سی آ گئی، میرے دل میں ایک کرن سی آ گئی، مجھے ایک امید سی مل گئی کہ میں اب درود ابراہیمی کو پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نہ کوئی راستے ضرور نکال دیں گے۔ تو بس میں نے 1.25 لاکھ کی منت مان لی درود ابراہیمی کی اور درود ابراہیمی کو پڑھنا سٹارٹ کر دیا۔ اور اسی طرح ابھی میں نے کچھ ہی دن پڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میری بہت ہی اچھی کمپنی میں جاب لگا دی۔ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی کمپنی میں میری جاب لگ جائے گی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ میری اتنی بڑی کمپنی میں جاب لگ گئی۔ میری تو اتنی اوقات نہیں تھی کہ مجھے اتنی اچھی تنخواہ ملتی، لیکن مجھے بہت اچھی تنخواہ بھی مل رہی تھی اور میں بہت آرام سے اپنی جاب کو کر رہا تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسان ہے میرے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے درود ابراہیمی کی طرف لے کر گئے۔ میں نے درود پاک کو پڑھا، محبت سے پڑھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رزق کی تنگی ختم کر دی۔ میری زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ میرے لیے رزق کی تنگی تھا، میری کوئی نوکری نہیں تھی، کوئی کاروبار نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور میری زندگی کی جو چھوٹے چھوٹے خواہشات ہوتی ہیں، منتیں ہوتی ہیں، حاجات ہوتی ہیں، تو میں درود ابراہیمی کو پڑھنا سٹارٹ کر دیتا ہوں۔ 1.25 لاکھ مرتبہ کی منت مانگ لیتا ہوں یا پھر تھوڑا بہت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھ لیتا ہوں تو میرے اللہ تعالیٰ وہ خواہش پوری کر دیتا ہے، میری ساری منتیں، میری ساری حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے جو بڑا مسئلہ میری زندگی کا تھا، ایک نوکری تھا جو مجھے مل چکی تھی اور دوسری میری بیماری تھی، میں بہت پریشان رہتا، علاج بھی کرواتا لیکن میری بیماری ختم نہیں ہوتی۔ تو پھر میں نے درود ابراہیمی کو پڑھنا سٹارٹ کر
کر دیا اس مقصد کے لیے۔ تو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیماری کا حل نکال لیا، اور الحمدللہ وہ بیماری بھی میری ختم ہو گئی، اور یہ سب درود ابراہیمی کے پڑھنے ہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت یابی دے دی، میرے لیے رزق کی تنگی ختم کر دی۔ مجھے تو اب درود پاک سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اب جی چاہتا ہے کہ ہر وقت صرف درود پاک ہی پڑھتا رہوں، ماشاءاللہ۔ واقعی میں درود پاک کے بہت میریکلز ہیں، بہت زیادہ انسان کی زندگی میں معجزے ہوتے ہیں۔ ہر درود شریف ہی خوبصورت ہے، ہر درود شریف کے ایک انمول خزانے ہیں، لیکن ہم انسان کی سوچ اس سے باہر ہے۔ جب ہم انسان درود پاک کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں، پہلے تو ہمیں مشکل ہوتی ہے، لیکن جب انسان عادت ہو جاتا ہے تو درود پاک سے دوستی ہو جاتی ہے، اور درود پاک اپنے پڑھنے والوں سے کبھی دوستی نہیں توڑتا۔ وہ اس جہان میں بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، اور قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، جتنی لگن کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں گے، جس ہستی کا حق ہے اس درود پاک کا، آپ اس ہی کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کے راستے آسان ہوں گے، آپ کا کل بڑا خوبصورت ہوگا۔ یہ جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کے پیچھے تدبیریں سوچتے ہیں، وہ آپ کے دوست بن کے آپ کے ساتھ آئیں گے۔ اپنے ثابت قدم رہنا ہے، صبر سے رہنا ہے، اور اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ بس محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ درود شریف سے دوستی کیجیے گا، درود شریف کو پڑھیے گا، اپنی نماز کو ٹھیک کریے گا، اپنی قرآن پاک کی تلاوت کو روزانہ اپنی زندگی میں شامل کر دیں، اور درود شریف کو اور استغفار سے تو پکی دوستی لگا لیں۔ اپنی زندگی کو سنوارنا ہے تو درود شریف اور استغفار کو اپنی زندگی میں لازم پکڑ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کا رخ ضرور تبدیل ہوگا، انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔